جو چیز خبر دیتی ہے کہ اس کے اندر ایمان ہے، ان خبر دینے والی علامتوں میں ایک نماز ہے۔ الصلاۃ من الایمان، نماز ایمان سے ہے۔ دیکھیں یہاں پر جو مشہور اختلاف ہے وہ پیش نظر رہے کہ علماء کا ایک طبقہ اعمال کو ایمان کا حصہ قرار دیتا ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ایمان اس کے اندر کمی بیشی نہیں ہے، نفس ایمان اس کے اندر کمی بیشی نہیں ہے۔ اب کمی بیشی کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ وہ جو کامل ایمان ہوتا ہے، ایمان کامل ہے، وہاں پر کمی بیشی کس صورت میں؟ عمل زیادہ کر لیا، ایمان کی طاقت زیادہ ہو گئی، عمل کم ہوا، ایمان کی طاقت کمزور ہوئی، ورنہ نفس ایمان تو بدستور باقی رہتا ہے۔ اب یہ والا حکم وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، یہاں پر ایمان کو جو واضح کیا گیا ہے، ایمانکم کی وضاحت کی گئی صلاتکم عند البیت، ایمانکم صلاتکم، اللہ رب العزت تمہارے ایمان کو ضائع نہیں فرمائے گا، یعنی وہ تمہاری نمازیں جو بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرنے سے پہلے بیت المقدس یا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے تم نے نمازیں پڑھی ہیں، وہ نمازیں بھی قبول ہیں، اور یہ نمازیں جو اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھ رہے ہو وہ بھی قبول ہیں۔ اصل میں اس کا پس منظر ہمیں پیش نظر رہنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ کی طرف جلوہ فگن ہو رہے ہیں، تشریف لائے، 16 مہینے تک یا 17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس یا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نے نماز ادا فرمائی، اور آپ کے صحابہ بھی آپ کے پیچھے نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اچھا ذرا صورتحال پیش نظر رہے، یہاں اس وقت جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے 90 درجے کے زاویہ پر، ایسے 12 ڈگری کمپاس آپ لیں تو وہاں پر یہاں پر 12 ڈگری اب کرتے ہیں تو پھر بیت اللہ شریف سامنے آتا ہے، اور تقریباً ہمارے علاقوں میں بیت اللہ شریف کی جو سمت مسجدوں کی سمت ہے تقریباً صحیح نہیں ہے، تقریباً جو میں نے محسوس کیا ہے۔ آج بھی آپ وہ کتب نما لے لیجئے، کمپاس لیجئے، تو وہاں پر وہ محسوس ہوتا ہے تھوڑا سا فرق رہ جاتا ہے، لیکن اس کا فرق اس لیے نہیں، پریشانی کی بات اس لیے نہیں ہے کہ 90 ڈگری جہاں پر بیت اللہ شریف ہے یہاں سے، اس کے 45 ڈگری اگل بغل، دائیں جانب بائیں جانب اگر کوئی شخص رخ کر کے نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز پھر بھی ہو جاتی ہے۔ 45 ڈگری دائیں جانب اور 45 ڈگری بائیں جانب، جو کہ جس وقت آدمی بیت اللہ شریف کے اندر ہوتا ہے تو عین اس کے ماتھے سے خط نکلنا چاہیے جو بیت اللہ کے کسی حصہ کے ساتھ ٹکرائے، پھر اس کا رخ صحیح شمار کیا جائے گا۔ یوں سمجھے جیسے یہ بیت اللہ شریف ہے۔ اب یہاں پر ایک آدمی عین جب وہ سیدھا ہو تو اس کی پیشانی سے ایک خط نکلے، فرضی خط نکلے جو بیت اللہ شریف کے کسی بھی دیوار کے حصے کے ساتھ ٹکرا جائے تو پھر یہ ہے اس کی سمت درست، اور اگر اس نے بیت اللہ شریف سامنے اس نے رخ ادھر کر لیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر بیت اللہ شریف میں موجود ہو تو عین قبلہ سامنے ہونا چاہیے، اور جس وقت آدمی فاصلے پر ہو تو فاصلے پر ہونے کی وجہ سے یہ اس کو اسلام ریلیف دیتا ہے کہ 45 ڈگری دائیں جانب اور 45 ڈگری بائیں جانب اگر ایک آدمی کا رخ پھر بھی جاتا ہے، چہرہ پھر جاتا ہے، سینہ پھر جاتا ہے تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ ایسے یہاں پر ہماری نماز اب بھی ہو جائے گی اگرچہ ہم قبلہ شریف سے دائیں جانب بائیں جانب 45 ڈگری پر بھی پہنچ جائیں۔ اچھا صاحب،
اب یہاں پر بیت اللہ شریف یہاں پر سامنے 2-3 ڈگری چھوڑ کر دائیں جانب مدینہ منورہ، یہاں سے اگر ہم دیکھیں آگے کچھ ڈگری چھوڑ کر بیت المقدس ہے. یوں سمجھیے بیت اللہ شریف ادھر ہے، سامنے اس کے مدینہ منورہ ہے، سامنے اس کے بیت المقدس. اب یہاں پر پوزیشن ہے 16 یا 17 مہینے تک حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ منورہ میں پہنچ کر بیت المقدس کی طرف ہی رخ کیے رکھا. گویا کہ یوں سمجھے کہ امام آگے ہوتے، مقتدی پیچھے ہوتے. لیکن ایک دن ایسا بھی آیا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم لفظوں سے ظاہر تو نہیں فرماتے تھے مگر دل کے اندر یہ بات ضرور تھی، اور اس مقصد کے پیش نظر بار بار آسمان کی طرف آپ دیکھا کرتے، اور دل میں چاہت یہ تھی کہ قبلہ شریف تبدیل ہو جائے. اور میں پیار سے کہا کرتا ہوں جب حضور خاموش ہوا کرتے تھے تو رب بولا کرتا تھا. قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. تو محبوب یہ جو آپ قد نرا تقلب تفعول باب سے نا، اس کا ایک ہے کہ بار بار آپ جو اوپر دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھتا تو اللہ سب کچھ ہے، مگر محسوس یہ ہوتا ہے کہ محبوب کی اداؤں کو دیکھنے کا انداز بھی خاص ہی ہے. قد نرا تقلبا، ہم دیکھ رہے ہیں، قد نرا آپ ہمارے سامنے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں. ورنہ دیکھتا تو رب ذوالجلال اب بھی دیکھ رہا ہے، ہمیں بھی دیکھ رہا ہے، اس وقت بھی دیکھ رہا ہے، مگر یہاں بطور خاص فرمایا قد نرا تقلبا وجهك. اچھا، اب یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جب حکم نازل ہوا، سرکار آگے کھڑے ہیں، صفیں یوں بندھی ہوئی اور رخ ہے بیت المقدس کی طرف. میرا خیال نقشہ سامنے آ چکا ہو، بیت المقدس کی طرف. حکم ہوتا ہے کہ اب آپ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اب مسجد حرام کی طرف رخ کریں. عجیب بات ہے، نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، اللہ جل جلالہ کی بارگاہ امتثال امر بھی کیا جا رہا ہے، اور دونوں قبلوں کے جلوے بھی لوٹے جا رہے ہیں. نماز ختم کر کے نہیں، اسی طور پر ہی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا رخ پاک بالکل یوں سمجھیے کہ یہ تضاد کے ساتھ نا، جس طرف آپ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا رخ پاک ہے، اب ادھر پشت شریف ہو گئی، اور جدھر پشت پاک تھی ادھر آپ کا رخ تابہ ہو گیا. تو سرکار ادھر آگے ہو جاتے ہیں، امام اب آگے، پہلے امام ادھر تھے، اب امام اس طرف آ گئے، صفیں بندھی رہیں، رخ بدل گئے. دیکھیں ایک صحابی رسول آگے یہاں سے نماز پڑھنے کے بعد جاتے ہیں، صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ نماز اثر ادا کر رہے ہیں، تو جا کر کہتے ہیں بھائی دیکھو میں ابھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھ کر آیا ہوں، آپ نے رخ بدل لیا ہے، اب بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ شریف کی طرف آپ نے رخ کر لیا ہے. ایک بندے نے آ کر خبر دی اور سب نے اپنا رخ اسی طرح سے نماز کو ختم کیے بغیر یا نئے سرے سے شروع کیے بغیر اسی طرح سے انہوں نے، جیسے آ رہا ہے جیسے انہوں نے، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے صحابہ نے، وہ نماز کے دوران ہی آپ پھر گئے، نماز بھی باقی رہی اور اس طرح سے ہو بھی گیا اور آپ نے رخ بھی پھیر لیا، اسی طرح سے صحابہ کرام نے کیا. جس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ہمارے ہاں خبر واحد کے حوالہ سے بڑی بات ہوتی ہے. میں نے ایک رسالہ لکھا بھی ہے، یہ حجیت خبر واحد، اس میں تقریباً 40-45 دلائل خبر حجیت خبر واحد پائی ہیں. اب دیکھیں کہ یہاں پر ایک آدمی نے آ کر خبر دی ہے، خبر واحد ہے، ایک آدمی نے آ کر خبر دی ہے، وہ خبر واحد ہے، اور وہ خبر واحد کی وہ حدیث غریب ہے، حدیث عزیز ہے، حدیث مشہور ہے. اب یہ ساری خبریں واحد میں شمار ہو جاتی ہیں. اب یہ خبر واحد پر سارے صحابہ عمل کر رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے بندہ ایماندار ہو، خبر واحد بھی اس کی وہ تسلیم ہوتی ہے، مسترد نہیں کی جاتی، خبر واحد بھی اس کی تسلیم کی جاتی ہے. ایک بندے کی خبر، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھو یہ تو خیر صحابی ہے نا، اماں کی طرف سے چھوٹا سا بچہ
ایک خبر لے کر آتا ہے نا، جاؤ اپنے بابا سے کہو آج سبزی لے کر آنی ہے، فلاں سبزی لے کر آنی ہے۔ چھوٹا سا ایک بچہ آ کر خبر دیتا ہے کہ ماما کہہ رہی ہیں سبزی لے کر آنی، فلاں لے کر آنی، باپ مان لیتا ہے۔ اب دیکھیں یہ ہماری چھوٹی سطح پر ایک خبر واحد بھی ابھی تک وہ بچہ بالغ بھی نہیں ہوا، وہ آ کر خبر دیتا ہے۔ جب خبر کی صداقت کا یہ بندے کے اندر احساس پیدا ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کی باتوں کو مان لیا جاتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ خبر واحد بذات خود اسلام کے اندر اس کی اپنی حجیت موجود ہے۔ اچھا اب دیکھیے کہ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اب اپنا رخ طابہ پھیر لیا، بات یہاں تک ہو گئی، صحابہ نے بھی پھیر لیا، مگر یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوا۔ صحابہ نے عرض کی حضور وہ لوگ جو پہلے ہم سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور وہاں پر وہ تو پہلے صرف اور صرف بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، بیت اللہ شریف کی طرف تو انہوں نے نمازیں رخ کر کے پڑھی ہی نہیں ہیں، ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ حضور خاموش، اللہ بولا۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ دیکھو وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، دیکھو اللہ جل جلالہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں ہونے دے گا، وہ تمہاری نمازیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ اب یہاں پر جس کا مطلب سادہ سا یہ ہے کہ جدھر حضور رخ فرماتے ہیں صحابہ ادھر رخ کر لیتے ہیں۔ انہیں کیا پتا، صحابہ کو کیا پتا تھا کہ اب رخ کیا ہے، اب کیا ہے، اب کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات کیا کہا، جہاں کچھ جو فرما دیتے ہیں وہ اسی طرح سے ہی وہ دین بن جایا کرتا ہے۔ ورنہ یہاں پر یہ وہ عمل ہے کہ جو اس حدیث پاک میں ذکر کیا گیا، الصلاۃ من الایمان، نماز بھی ایمان کی علامتوں میں سے ہے۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، یعنی صلاتکم، یعنی جو تمہاری نمازیں ہیں جو مکہ مکرمہ کی طرف یہاں پر ہے، اللہ جل جلالہ وہ انہیں ضائع نہیں فرمائے گا، یعنی صلاتکم عند البیت۔ حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زہیر قال حدثنا، پوری اسناد کے بعد، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اول ما قدم المدینہ نزل علی اجدادہ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سرزمین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اور یہاں سے اگر ہم نقشہ کشی کرنا چاہتے ہیں تو یوں کریں گے سرزمین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف لائے، کیونکہ وہاں پر مدینہ منورہ مکہ شریف سے دیکھیں تو وہ مشرق مغرب شمال جنوب کی جانب ہے، جنوب کی جانب ہے مکہ شریف۔ جس طریقے سے ہم مدینہ منورہ ادھر ہوگا مشرق مغرب شمال جنوب، وہ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا رخ کس طرف ہوتا ہے؟ مغرب کی جانب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مغرب کی جانب رہتے ہیں، وہ مشرق کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پر جنوب کی جانب ہوتے ہیں، وہ شمال کی طرف رخ کر کے اپنا نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے قبلہ کس طرف ہے، ہم کہتے ہیں جی مغرب کی طرف ہے۔ وہ جو مغرب کی جانب رہتے ہیں اب جو ان سے پوچھا جائے جناب قبلہ کدھر ہے، وہ کہتا ہے جی مشرق کی طرف ہے۔ جو شمال کی جانب رہنے والے ہیں جیسے مدینہ منورہ میں رہنے والے ہیں، جناب یہ آپ بتائیے کہ وہ قبلہ کدھر ہے، تو وہ کیا کہیں گے؟ جنوب کی جانب ہے۔ اور جو جانب جنوب رہنے والے ہیں ان سے پوچھا جائے قبلہ کدھر ہے، وہ کیا کہیں گے؟ جانب شمال۔ اس لیے یہاں پر لوگوں کے تبدیل اور مقامات تبدیل ہونے کے ساتھ وہاں پر ان کے جوابات بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ جس وقت تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ میں تو اپنے اجداد کے ہاں فروکش ہو۔ آپ کے حواشے میں لکھا ہے من جہت الام، یعنی وہ جو آپ کے ماموں تھے، ماموں کا علاقہ تھا، ننہالی علاقہ، آپ کا ننہالی علاقہ تھا، اس ننہالی علاقہ میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جلوہ فگن ہوا۔ او قالا اخوالہ، یہاں پر علی اجدادہ ہی بھی ہے اور اخوالہ ہی بھی ہے، من الانصار وانہ صلی
قبلہ بیت المقدس، اور بیت المقدس کی طرف 16 مہینے یا 17 مہینے رک کر کے آپ نے نماز ادا فرمائی۔ وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَن تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبْلَ الْبَيْتِ، مگر دل آپ کا یہ چاہتا تھا کہ میں بیت المقدس نہیں بلکہ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز ادا کروں۔ وَإِنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ، اور وہ جو پہلی نماز حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے ادا فرمائی ہے وہ صلاۃ عصر تھی۔ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ، آپ کے ساتھ ایک طبقہ باقاعدہ نماز ادا کر رہا تھا۔ فَخَرَجَ الرَّجُلُ مِمَّنْ صَلَّى مَعَهُ، اچھا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کے ساتھ نماز ادا کرنے والوں میں سے ایک صحابی چلے جانے لگے۔ فَمَرَّ عَلَىٰ أَهْلِ الْمَسْجِدِ، ایک مسجد والوں کے قریب سے گزر ہوا۔ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ رکوع کر رہے تھے۔ اس کے دو مفہوم ہیں، یا تو یہ ہے کہ جیسے باقاعدہ قیام ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے، اس طرح سے درمیانی حالت رکوع کی بھی ہے، واقعتاً وہ رکوع کر رہے تھے، یا دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ تو مولانا وہ جو نماز پڑھ رہے تھے وہ خواہ قیام کی حالت میں تھے یا سجدے کی یا رکوع کی تشہد کی حالت میں، تو یہاں پر یہ ہوگا کہ یا تو وہ باقاعدہ واقعتاً رکوع فرما رہے تھے، یا وہ صحابہ رکوع نہیں بلکہ علی الاطلاق نماز کی حالت میں تھے، جسے یہاں پر حالت رکوع کے ساتھ شمار کیا گیا۔ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ رکوع فرمانے والے، جھکنے والے تھے۔ فَقَالَ أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قِبَلَ مکہ، وہ ایک صحابی نے آ کر کہا کہ دیکھو میں گواہی دیتا ہوں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ نماز ادا کی ہے۔ قبلہ مکہ تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مکہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی ہے۔ فَدَارُوا كَمَا هُمْ، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے ساتھیوں نے رخ اپنا پھیرا، ان صحابہ نے بھی اپنا رخ پھیر لیا۔ کما ہم، اور ان کا کیا انداز تھا، نماز بھی جاری رہی اور رخ بھی تبدیل کر لیا۔ اور مولانا یہاں پر بھی دیکھیے ایسا ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بھی ایک آدمی کو بیت اللہ شریف کے رخ کا پتہ نہ ہو، وہ اندھیرا ہے، قبلہ کی سمت کا اسے پتہ نہیں ہے، تو وہ رخ کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر اس علاقے میں رہتا ہوا کہ اسے محسوس ہوتا ہے جی قبلہ اس طرف ہے، وہ ادھر کر کے نماز پڑھتا رہتا ہے، 1 رکعت 2 3 پڑھ لی۔ کسی نے اگر تو بھائی قبلہ شریف تو ادھر ہے کما ہم کی، تو جیسے وہ اس کی باقی نماز ہو چکی، وہ اسی حالت میں اپنا رخ بیت اللہ شریف کی طرف کر لے، اللہ جل جلالہ اس کی پہلی جو نماز پڑھی ہے اسے بھی قبول فرما لے گا، اور رخ پھیرنے کے بعد جو اس نے ادا کی ہے اسے بھی قبول فرما لے گا۔ فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ وَكَانَتِ الْيَهُودُ قَدْ آجَبُوا۔ اچھا یہودیوں کو یہ بات بڑی اچھی لگتی تھی، چلو محمد جیسے بھی مخالفت کرتا ہے، قبلہ تو ہمارا ہی ہے نا، یہ ایک جیسے بندے کو ایک امید سی لگی ہوتی ہے، چلو محمد جیسے بھی کر رہے ہیں، قبلہ تو ہمارا ہی نا، جہاں وہ سجدہ کرتا ہے، جس طرح رخ کرتا ہے، سجدہ نہیں، جو سمت اختیار کرتا ہے، قبلہ تو وہ ہمارا ہی ہے نا، جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے یہودیوں کی، عیسائیوں کی وہ اس جو خواہش ہے اسے بھی ختم کر دیا، یعنی کسی بات پر رہنے ہی نہیں دیا۔ اچھا یہ دیکھیے، ہم بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم پر ہندو لوگ اعتراض کرتے ہیں، بھئی ہم بھی اینٹوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں اور تم بھی اینٹوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، تمہارا رخ بھی ادھر ہوتا ہے، ہم بھی بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہمارا کوئی دین زیادہ فرق نہیں ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، بس جس کو ہم پوجا کرتے ہیں اسے چلو بت کہہ لیتے ہیں، تو جسے تم پوجا کرتے ہو اسے تم کعبہ کہہ لیتے ہیں۔ بھائی اصل میں انہیں غلط فہمی ہو گئی، ہم بیت اللہ شریف کی پرستش نہیں کرتے ہیں، ہم جو پوجا کرتے ہیں، جو پرستش کرتے ہیں، وہ جو سجدہ جسے کرتے ہیں وہ بیت اللہ کو نہیں کرتے،
ہم تو سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں بیت اللہ بالفرض۔ یہ جتنا بیت اللہ کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، اگر اسے اٹھا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تو پھر بھی ہم نماز پڑھیں گے، ہماری نماز تو ہو جائے گی، مگر تمہارے سجدے سلام نہیں ہوں گے جب تک کہ تمہارا بت سامنے نہیں ہوگا۔ مگر ہمارا سجدہ سلام اللہ کی بارگاہ میں پھر بھی ہو جائے گا، اگرچہ سامنے بیت اللہ شریف نہ بھی۔ اور قیامت کے قریب یہ بیت اللہ شریف یہاں سے ختم ہو جائے گا، اور کئی مرتبہ پہلے بھی گر چکا ہے اور پھر بھی گر جائے گا، شہید ہو جائے گا۔ یعنی یہ ہمارے، اگر خدا نخواستہ کل کلاں کو ایسی جنگ لگتی ہے، بم دھماکہ ہو جاتا ہے، بیت اللہ شریف وہ سارے کے سارے اینٹیں بکھر جاتی ہیں، نشان باقی نہیں رہتا، تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ہم کون سا بیت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں؟ رخ ہے نا، ایک سمت ہے، جانب ہے۔ سجدہ تو ہم اللہ کو کرتے ہیں، جو نہ کسی بم دھماکے سے اڑایا جا سکے، نہ اس کے ساتھ لڑائی کی جا سکے، اسے ہم سجدہ کرتے ہیں۔ البتہ سمت یہ ہے، سمت یہی وجہ ہے ہم 90 درجے کے وہ راکٹ کے ذریعے اوپر چلے جاتے ہیں، ہزاروں میلوں اوپر چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں جا کر قبلہ جس طرف ہوگا، حالانکہ سامنے تو قبلہ نہیں ہے، مگر پھر بھی ہم نماز پڑھتے ہیں۔ مگر ہندو جو کرتے ہیں وہ سامنے جب تک بت نہ ہو وہ عبادت نہیں کرتے۔ لیکن ہمارا مطمع نظر یہ ہرگز نہیں ہے۔ ہم سجدہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف کو نہیں کرتے ہیں، سجدہ ہمارا اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں، البتہ سمت یہ ہے، سمت یہ ہے۔ وَكَانَتِ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّي قِبَلَ الْبَيْتِ الْمُقَدَّسِ۔ حضور علیہ السلام جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہ جو یہودی تھے یہ بڑے خوش ہوتے تھے، چلو کم از کم یہ تو ہے نا یہاں پر ہے۔ اچھا، اسی طرح سے بیت المقدس کا ایک ہے مشرقی حصہ، ایک ہے مغربی حصہ۔ کچھ عیسائی لوگ مشرقی حصہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، کچھ مغربی، نماز جو ان کی ہوتی ہے۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم، آگے کہتے ہیں ان تولوا وجوہکم مشرقی والمغرب۔ اب ایک مشرقی حصہ اور ایک مغربی حصہ، رب ذوالجلال نے فرمایا یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ یہ تم مشرقی حصہ مغربی کی طرح، یعنی اس میں بھی اختلاف۔ لوگ اہل کتاب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے ہیں، مگر ان کا وہاں پر بھی اختلاف تھا، یہاں پر کس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں بیت اللہ شریف کی طرف، ہمارے یہاں کچھ نہیں ہوتا کہ یہاں پر کس طرف ہم رخ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ہماری جانب یا ہماری جو سجدہ سلام اس طرف کرتے ہیں، وہ پہلے مولا صفا مروہ، پہلے وہی آتا ہے، صفا و مروہ آتا ہے، سورج یوں جاتا ہے، صفا مروہ آتا ہے، اس کے سامنے وہاں پر حجر اسود جو نصب ہے، گویا کہ ہمارے حصے میں جو جہت آئی ہوئی ہے یہاں پر، وہ جہت آئی ہوئی ہے جہاں پر صفا مروہ کیا جاتا ہے اور جہاں پر حجر اسود نصب کیا ہوا ہے، یہ ہمارے حصے میں ہے۔ اچھا، وہ دوسری جانب مدینہ منورہ کی طرف وہ محراب، وہاں پر میزاب رحمت، وہاں پر مدینہ منورہ کی طرف ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر اہل کتاب جن میں یہودی، اب ان کا یہ تھا کہ انہیں اچھی بات محسوس ہوتی تھی کہ چلو محمد یہ کام تو کرتے ہیں نا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ فلما ولا وجہہ قبل البیت، جب حضور علیہ السلام نے اپنا رخ تابہ رب کے حکم کے مطابق وہ پھیرا تو مولانا انکروا ذالک، اب یہاں پر بیت اللہ شریف کی طرف رخ کے بھونچال آ گیا، بھونچال آ گیا، جو ان کی ایک امید ایک باقی تھی کہ چلو اور کچھ نہ صحیح محمد ہمارے قبلہ کی طرف رخ تو کرتا ہے، فرمایا کہ نہیں، یہ کام بھی نہیں چلے گا۔ اب یہاں پر اس سے بھی رخ آپ سرکار نے پھیر دیا۔ قال زہیر حدثنا ابو اسحاق عن البراء عن حدیث ھذا انہ مات علی القبلۃ قبل ان تحول رجال وقتلوا فلم ندری ما نقول فیہم فانزل اللہ۔ اب ہمیں تو پتہ نہیں کہ جو لوگ پہلے فوت ہو چکے ہیں
قتل ہو چکے ہیں اور رخ کرتے رہے ہیں بیت المقدس کی طرف، ان کی نمازوں کا کیا بنا؟ فانزل اللہ تعالی، اللہ جل جلالہ نے یہ حکم نازل فرما دیا، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ جل جلالہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں فرمائے گا، یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ باب حسن اسلام المرء، دیکھیے صاحب یہاں پر دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے، یہاں باب حسن اسلام المرء، جو اسلام بندہ لاتا ہے، کسی بھی بندے کا ایمان ہے، اسلام ہے، اس کا بہترین، اس کا حسن پہلو کیا ہے مولانا؟ انہو سامع، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہو سامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا اسلم العبد فحسن اسلامہ یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ کان زلفها یا زلفها وکان بعد ذلك القصاص الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف والسیئۃ بمثلها الا ان يتجاوز اللہ عنہ۔ دیکھیے صاحب، بہترین اسلام، جو آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن وہ مسلمان کیسے ہوتا ہے؟ احتساب کے ساتھ، دکھاوے کے طور پر نہیں، اللہ جل جلالہ کی محبتوں کے حصول کے لیے، اس کی رحمت کے حصول کے لیے، اپنی بندگی کے اظہار کے لیے۔ اگر کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا ہے اور مسلمان ہونے کے بعد مگر اس کا انداز کیسا؟ اذا اسلم العبد فحسن اسلام ہو، اور اس کے اسلام کے اندر حسن ہو، اے سارا حسنا باعتقادہ، آپ کے حاشیے میں یعنی وہ اسلام، اس کے اسلام میں حسن کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا، ہمارے کوئی ڈرائنگ روم ہوتے ہیں جناب، اس میں حسن کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ جی یہ چیز رکھ دی جائے۔ یہ جی ہمارا کچن ہے، اس کا حسن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جناب یہاں پر یہ چیز رکھ دی جائے۔ بھائی یہ ہمارا وہ ہال کمرہ ہے، جی یہاں کیا جیسے ہو سکتا، جی یہاں یہ کچھ رکھ دیا جائے۔ بھائی اسلام کے اندر حسن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اسلام کا سارا حسن باعتقادہ و اخلاصہ، بندہ مومن جس قدر اس کے اعتقاد میں صفائی، جلالت پیدا ہوتی جاتی ہے اور اس بندے کے اندر اخلاص پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، اسی طرح سے اس کا ایمان بھی ریفائن ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن نا سونا تو سونا ہی ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا، مگر اسے رگڑنے کے بعد چمکدار بنا دیا جاتا ہے، اسے کچھ اور چیزیں سواگا وغیرہ کو پھیر کر وہ بڑا چمکدار ہو رہا ہوتا ہے۔ بھائی پہلے بھی سونا تھا، اب بھی سونا ہے، مگر اب چمک پیدا ہو گئی ہے، کیوں؟ وہاں پر محنت ہوئی ہے۔ بالکل اسی طرح سے ایمان کا حسن نکھر کر کب سامنے آتا ہے؟ کہ جس وقت بندے کا اعتقاد ٹھیک ہو، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ عقیدہ اس کا مضبوط ہو جائے، عقیدہ اس کا مضبوط ہو جائے، اور پھر ساتھ اس کے کیا ہے؟ عقیدہ مضبوط ہو اور عملی اقدامات کی اختیار کرتے وقت اخلاص ہو۔ اور اخلاص کی جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، اخلاص کیا ہے؟ وہ جیسے لبنن خالصا سائغا للشاربین، لبنن خالصا، یہ ہے خالص کہ وہاں پر تھنوں سے دودھ آتا ہے، اوپر گوبر بھی ہوتا ہے، خون بھی ہوتا ہے، وہ ان کے درمیان سے آتا ہے۔ عجیب بات ہے، اس دودھ کے ساتھ نہ گوبر لگا ہوتا ہے اور نہ ہی خون لگا ہوتا ہے۔ یہ ہے لبنن خالصا، بالکل اسی طرح کا اخلاص ہو، بالکل اسی طرح کا اخلاص ہو، بندہ کے اندر خلوص ہو، عبادت محض رب کے لیے کر رہا ہے، دکھاوے کے طور پر نہیں کہ مجھے کوئی دیکھے گا تو وہ یہ کہے گا۔ بھائی یہ اخلاص نہیں ہے نا، اخلاص نہیں ہے۔ لیکن جب آپ اچھا میں آپ کو ایک اور بات عرض کروں، اس موقع پر بھی جب آپ بالکل مخلص ہو کر چل رہے ہوتے ہیں تو کبھی شیطان اس میں بھی آ سکتا ہے، اس کا خیال کرنا۔ وہ آ کر کہتا ہے کہ بھئی دیکھو تم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہو تو یہ تم دکھاوے کی نماز پڑھتے ہو، گھر میں پڑھو، کم از کم اس کا دیکھو تمہیں کوئی نہ دیکھے، گھر میں پڑھو نماز، وہاں تو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہو۔ یہ شیطانی چکر ہوتا ہے۔ دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے باہر فرضی نماز آپ نے باہر پڑھی، کبھی آپ نے نہیں فرمایا کہ میں نے نماز آج پڑھ لی بھی آپ نہ تم نماز پڑھ لو۔
اور پھر یہ ہے کہ نوافل جو ہیں وہ گھر میں پڑھیں. اسی طرح سے آج بھی اگر فرض نماز مسجد میں ادا کی جائے تاکہ اجتماعی نظام حیات کا احساس ہو. وہاں پر ایک لیڈر کی تقلید میں چلنے کا اظہار کیا جائے. وہاں پر اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں اجتماعی سطح کو اختیار کیا جائے. تو دیکھیں یہاں پر اذا اسلم العبد فحسن اسلام، جس وقت کوئی بندہ اسلام لاتا ہے اور اس کا اسلام کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے، اخلاص پیدا ہوتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ، اللہ جل جلالہ نے اس بندے کی وہ غلطیاں کانا زلفہا یا زلفہا، اس بندے نے جو پہلے غلطیاں کر لی ہوتی ہیں، رب ذوالجلال اس بندے کے ایمان لانے کے ساتھ اس کی ساری غلطیاں معاف فرما دیتے ہیں. مگر بنیاد کیا ہے؟ کہ اس کے اندر حسن پایا جائے، اخلاص پایا جائے. او بالکل اللہ جل جلالہ کی رضا کے لیے میں مسلمان ہو رہا ہوں. عملی اقدامات کے اندر حسن پایا جائے. جب یہ حسن پایا، کانا زلفا و کانا بعد ذالک القصاص الحسنۃ بالعشر امثالها. اب دیکھیے کیسے گیر لگتے ہیں. بندہ کرتا ایک نیکی ہے، اللہ جل جلالہ اسے 10 گنا بڑھا دیتا ہے. 10 گنا بڑھا دیتا ہے. صرف 10 گنا ہی نہیں، الی 700 ضعف، 700 گنا تک. یہ اس کی ذات کا کرنا انصافی نہیں ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا میں نے نماز پڑھی ہے تو وہ ایک ہی نماز کا ثواب ہے، اور اس نے نماز پڑھی ہے تو یہ 27 نمازوں کا ثواب. بھائی نا انصافی نہیں ہے. تو نے گھر میں نماز پڑھی، ایک نماز کا ثواب ہے. اس نے مسجد میں نماز پڑھی ہے، اسے 27 نمازوں کا ثواب ہے. اب وہ مسجد میں پڑھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا لو مجھے 27 نمازوں کا ثواب ملا ہے اور اس بندے کو 700 نمازوں کا ثواب ملا ہے. بھائی یہ اللہ کی عطا ہے. ناانصافی اللہ کی طرف سے تب ہوتی کہ جب جو عمل تو نے کیا ہے تجھے اس سے کم دیا جاتا، مگر دوسرے کو جو زیادہ ملا ہے اس وجہ سے تم اعتراض نہیں کر سکتے. یہاں پر کیوں ملا ہے اسے زیادہ؟ بھائی یہ اللہ کا فضل ہے. جو تجھے ملا ہے وہ اللہ کا عدل ہے، اور جو اسے 700 گنا تک بڑھ گیا ہے یہ اللہ کا فضل ہے. بس سیئۃ بمثلہ. اور لطف کی بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی قصور کرتا ہے، قصوروار ہے، بس سیئۃ بمثلہا، اللہ جل جلالہ فرشتوں سے فرماتا ہے گناہ اس کا ایک ہی لکھو. گناہ وہاں پر 27 درجہ 700 درجہ نہ بڑھا دو، گناہ ایک ہی لکھو. الا ان یتجاوز اللہ عنہا. ہاں لیکن ایک بات ضرور ہے کہ وہاں پر اللہ جل جلالہ چاہے تو اس خطا کو بھی معاف فرما دے. یعنی گویا کہ یوں ہوا کہ بھائی اس نے ایک گناہ کیا ہے، ایک گناہ لکھو، ٹھیک ہے جی، گناہ لکھا جاتا ہے. چاہے تو وہ اسے بھی مٹا سکتا ہے. اللہ اکبر. حدثنا اسحاق بن منصور. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا احسن احدکم اسلامہ، تم میں سے جب کوئی بندہ اپنے اسلام کو اچھا کر لیتا ہے. اسلام کو اچھا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا نظریہ اچھا ہو جاتا ہے، عقیدہ اچھا ہو جاتا ہے، اس کا عمل اچھا ہو جاتا ہے. وہی عقائد، اعمال، اخلاقیات، عقود، عقوبات، انہیں اچھا کر لیتا ہے. اپنی قوت عقلیہ، قوت غضبیہ، قوت شہوانیہ کو اچھا کر لیتا ہے. یا اور یوں سمجھ لیا جائے اپنے حواس خمسہ ظاہرہ و باطنہ کو اچھا کر لیتا ہے. چکھنے والی قوت، سونگنے والی قوت، دیکھنے والی، سننے والی، محسوس کرنے والی قوتوں کو ٹھیک کر لیتا ہے اور اللہ کی منشا کے مطابق چلتا ہے. تو پھر اذا احسن احدکم اسلامہ فکل حسنۃ یعملها تکتب له بعشر امثالها الی 700. جب بندہ نکھرا ہوا، سادہ سے لفظ نترا ہوا بن جاتا ہے، کیونکہ اس کا اب نظریہ ٹھیک ہو گیا، عمل اس کا ٹھیک ہو گیا، اس کے عقائد، اعمال، اخلاقیات اس کے زبردست جا رہے ہیں، اور نماز بھی یوں پڑھ رہا ہے جیسے کہ اللہ کے جلووں کو، اللہ کے حسن کو تک رہا ہو.
اس انداز میں جب آگے بڑھتا ہے اللہ کو اس پر پیار آ جاتا ہے، اس پر پیار آ جاتا ہے کہ تو حق ادا کر رہا ہے، جو میں نے تمہیں یہ وجود دیا ہے، میں نے تمہیں زندگی دی ہے، تو حق ادا کر رہا ہے۔ اللہ کو اس بندے پر پیار آ جاتا ہے۔ جب اس بندے پر پیار آتا ہے تو کام ایک کرتا ہے، رب ذوالجلال بڑھا کر اس کو 700 گنا کر دیتا ہے۔ مگر یہ نظارے تب ملتے ہیں کہ جب بندہ اس کا ہو جاتا ہے، اور خدا نخواستہ جب تک اس کا نہیں ہوتا، عمل کرتا ہے، چیزیں تو ملتی ہی ہیں، مگر زندگی کا لطف، زندگی کا مزہ، زندگی کا سواد یہ اس وقت آتا ہے کہ جب بندہ خالصتاً مخلص اس کا ہو جاتا ہے۔ عقائد، اعمال، اخلاقیات، عقود، عقوبات، حواس خمسہ ظاہرہ و باطنہ اس کے، اور یہاں پر قوائے ثلاثہ، قوت عقلیہ، غضبیہ، شہوانیہ، ان کو متوازن کر لیتا ہے۔ اصل میں بندہ اس وقت بندہ بنتا ہے، ورنہ انسان تو سارے پھر رہے ہیں نا، مگر معراجی انسان اس وقت بنتا ہے کہ جس کے اندر یہ تبدیلیاں آتی ہیں۔ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا باب احب الدین الی اللہ عز وجل ادوامہ۔ دیکھیے یہاں پر احب الدین، بہترین، پسندیدہ ترین دین اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ ادوامہ، کہ جب بندہ مداومت اختیار کرتا ہے۔ اب دیکھیے بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے دیکھو روزانہ قرآن شریف پڑھا کرو، تم پڑھتے ہو رمضان شریف میں اور پڑھتے ہو صبح سے شام تک پڑھتے ہو، کوئی شک نہیں نیکی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ عمل بہتر یہ ہے کہ بندہ تھوڑا پڑھ لے لیکن پڑھے روزانہ، تھوڑا پڑھ لے پڑھے روزانہ۔ لیکن ایک آدمی جو پڑھنے پر جب نہیں پڑھتا تو نہیں پڑھتا ہی نہیں ہے، جب پڑھنے پہ آتا ہے تو 5 پارے 10 پارے پڑھ جاتا ہے۔ نہیں، یہ نہیں، روزانہ پڑھو۔ اب ضروری نہیں ہے کہ تہجد کی نماز وہ 8 رکعت ہی لازمی پڑھو، 20 پڑھو، نہیں۔ یہاں پر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھنی ہے، 2 رکعت بھی اگر بالفرض پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، لیکن روزانہ پڑھیں۔ تو عمل کے اندر مداومت کو اختیار کیا جائے، ہمیشگی کو اختیار کیا جائے۔ دیکھیں پاس ہونا اتنا نہیں ہوتا۔ جس نے میٹرک کا امتحان دینا ہے، لڑکے کیا کرتے ہیں؟ گپے ہانکتے رہتے ہیں، جب امتحان کی ڈیٹ شیٹ آ جاتی ہے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آخری 2-2.5 مہینے پڑھتے ہیں، پاس ہو جاتے ہیں۔ اچھا پاس یہ بھی ہوا ہے، پاس وہ بھی ہوا ہے کہ جتنے سارا سال محنت کی ہے، مگر فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ پاس ہوا ہے، پاس ہی ہوا ہے، اور وہ پاس ہوا ہے اس نے بورڈ ٹاپ کر لیا ہے، اس نے بورڈ ٹاپ کر لیا ہے۔ میں یہ اس کو مثال کو یوں لیتا ہوں، انسان سارے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، ریاضت بھی کرتے ہیں۔ وہ یہاں پر ایک عام بندہ بھی عبادت کرتا ہے، بابا فرید الدین نے بھی عبادت کی ہے، مگر وہ بورڈ ٹاپ کر گئے، انہوں نے بورڈ ٹاپ کر لیا، نمبر زیادہ لیے، اور اتنے نمبر زیادہ لیے، اتنے نمبر زیادہ لیے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے حتی احبہ، اب تو مجھے بھی ان سے پیار ہو گیا۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں پیار کرتا ہوں، فَإِذَا أَحْبَبْتُ، اب دیکھو یہاں پر طالب علم یہ بھی ہے، ہم جیسے بھی طالب علم ہے، اور یہ بھی طالب علم ہے مکتب الہی کے، مگر ان کا حال کیا ہے؟ فَإِذَا أَحْبَبْتُ فَأَكُونَ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا وَإِذَا سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَإِذَا اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ یہ اس کا کام بن جاتا ہے۔ آنکھ بظاہر یہ ہے مگر آنکھ وہاں لگی ہوئی ہے، سماعت بظاہر یہ ہے مگر سماعتیں وہاں لگی ہوئی ہیں، ہاتھ بظاہر یہ ہے مگر قدرت کا ہاتھ بنا ہوا ہے، قدم یہی ہے مگر اللہ جل جلالہ اس میں جلالت عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ادوامہ حدثنا محمد بن مسنہ قال حدثنا یحییٰ، پوری اسناد کے بعد ان عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل علیہا وعندها امرأۃ، حضور تشریف لائے تو سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک عورت تھی، تو حضور نے فرمایا من حاضی، یہ کون ہے؟ قالت فلانۃ، او حضور وہی ہے نا فلاں، اور تذکر من صلاۃ، جس کی نماز کا بڑا چرچا ہے، نماز بڑی پڑھتی ہے، بڑی عبادت کرتی ہے۔
قال ما علیکم بما تطیقون، او چھوڑو، اب ذرا غور کرو. ام المومنین کہ حضور یہ نمازیں بڑی پڑھتے ہیں، اوہ چھوڑو، ما علیکم بما تطیقون، جتنی طاقت ہے بس عبادت اتنی کرو. یہ دیکھیں بندہ اتنی عبادت کر کے جو سوسائٹی سے عضو معطل ہو سکتا تھا، حضور نے یہ بات فرما کر اس کو ایک قومی دھارے کے اندر لا دیا. یہاں پر اتنی عبادت کر کے، ریاضت، زہد و تقویٰ کر کے، دیکھیں یہاں پر ہمارا تصوف جامد تصوف نہیں ہے. اہل اسلام کا جو تصوف ہے یہ جامد، یہ متحرک تصوف ہے، عجیب تصوف ہے، عجیب تصوف ہے. ادھر سے تم لوگوں کے اندر گھل مل کر رہو، بے شک کرو سیاست ہی صحیح، مگر رب کے نام پر کرو، رب پھر بھی راضی ہو جاتا ہے. وہ ہے نا یہاں پر کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء فلما هلك نبی خلف نبی آخر غیر الا ان لا نبی بعدی. حضور فرماتے ہیں کہ پہلے نبی بھی سیاست کیا کرتے تھے. اچھی بات ہے، معیشت اچھی کرو، اللہ تعالیٰ پھر بھی راضی ہو جاتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام ہاتھوں سے خود زرہ بناتے تھے اور ہزاروں کماتے تھے، اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتے تھے. دولت بری نہیں ہے، دولت بری نہیں ہے، سیاست بری نہیں ہے، معیشت بری نہیں ہے، مسند منصب برا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں بری اس وقت ہوتی ہیں جب اللہ کے خلاف چلتی ہیں، اور جب ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو کر چلتی ہیں، یہ ساری چیزوں کے اندر حسن پیدا ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا چھوڑو. یہاں پر علیکم بما تطیقون فواللہ لا یمل اللہ حتی تملوا. دیکھو اللہ جل جلالہ وہ تمہیں دیتا نہیں اکتاتا جب تک کہ تم نہ اکتاہٹ محسوس کرو. کبھی آپ نے دیکھا بندہ پڑھتا ہے، ایک پڑھتا ہے، پھر کبھی ٹانگ ایسے، کبھی ایسے، کبھی ہاتھ ایسے. بھئی کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے جی بس میری تھوڑی سی منزل رہ گئی ہے. بھئی یہاں پر بند کر لو، جب تمہاری طبیعت میں نشاط پیدا ہو جائے دوبارہ پڑھ دو. اصل مسئلہ تو ہے کامل توجہ سے پڑھا جائے، یہی وجہ ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں جس کو پیشاب آیا ہوا پہلے پیشاب کرے، نماز بعد میں پڑھے. جس کو پخانہ تیز آیا ہوا پہلے وہ جائے بیت الخلاء میں، نماز بعد میں پڑھے. بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہے، پہلے اپنا یہ کام کرے، نماز بعد میں پڑھے. جس کا مطلب کامل توجہ کے ساتھ یہ عمل کیا جائے. وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ. فرمایا کہ بہترین دین وہ ہے جس پر وہ دین والا مداومت اختیار کرتا ہے، وہ ہمیشگی اختیار کرتا ہے، پھر یہ اس کا بہترین دین ہے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ.